حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یعنی حسین حقیقت ابدی کا نام ہے۔ یہ حقیقت ابدی ہر زمانے میں موجود رہی ہے۔ کبھی یہ حقیقت ابدی ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور نمرودیت کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور آزر کے بنائے ہوئے بتوں کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ یہ حقیقت ابدی کبھی موسیٰ کلیم اللہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور فرعونیت کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ یہ حقیقت ابدی کبھی محمد رسول اللہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور جاہلیت کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ یہ حقیقت ابدی کبھی علی مرتضیٰ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور ملوکیت پہ غالب آ جاتی ہے، اور یہی حقیقت ابدی حسین ابن علی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور یزیدیت پہ غالب آ جاتی ہے۔ اقبال نے فرمایا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حسین حقیقت ابدی کا نام ہے، اور اس کے مقابلے میں انداز کوفی و شامی ہر زمانے میں ایک نئے نام کے ساتھ، ایک نئے نعرے کے ساتھ، ایک نئے بینر کے ساتھ، ایک نئے پینافلیکس کے ساتھ موجود رہے ہیں۔ ان کو بھی پہچانے کی ضرورت ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں، آپ جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سابق مرکزی نائب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان کی بھی ذمہ داری کے اوپر رہ چکے ہیں۔ میری مراد جناب پیر سید محمد صفدر گیلانی صاحب ہیں، جو کہ پاکستان سے اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب پیر سید صفدر گیلانی صاحب، آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ امام علی مقام کی جو فضیلت مختلف روایات کے اندر موجود ہوئی ہے، ہم چاہیں گے کہ وہاں سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کو بھی اور پورے عالم اسلام کو اس ولادت باسعادت کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں ان کی خدمت میں، کہ اس ولادت کی سعادت سے اللہ تعالیٰ دارین کی ہمیں نعمتیں عطا فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء سید الاحرار جنہیں علامہ اقبال نے فرمایا، حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی زندگی سماجی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ملت کی رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عالم اسلام میں اسلام بچا ہے، وہ امام علی مقام کی قربانی کا صلہ ہے۔ آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہوا ہے، یہ امام کے صدقے ہی ہمیں نصیب ہوا ہے۔ فضیلت امام کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ جن کے تختی لکھنے کے فیصلے کی دل آزاری ہوتی نظر آ رہی ہو، امام حسن نے خوبصورت لکھا ہے یا امام حسین علیہ السلام نے، اور آسمان سے جو ہے وہ پھال اتار کے دونوں کو برابر رکھا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن کی خاطر سید الانبیاء اپنا سجدہ لمبا کر دیں، یعنی عبادات کے فرض عبادات کے اصول بھی امام کی خاطر اور امام کے عزت احترام اور توقیر میں اور ان کے مرتبے میں ان کی خاطر جو ہے وہ سجدہ رحمت کائنات لمبا کر دیں، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام علی مقام کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت اتنی بلند ہے کہ رب اپنے
طے شدہ اصولوں کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء حضرت امام علی مقام یہ درجہ بھی اس لحاظ سے کم نہیں ہے کہ آپ جس گود میں پروان چڑھے ہیں اور آپ جس مولا علی کے شہزادے ہیں ان کا مقام کتنا بلند ہے، اور وجہ تخلیق کائنات جن کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے چل رہے ہوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہوں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گیسو ہیں، بال ہیں، ان کو انہوں نے پکڑا ہوا ہو اور کندھوں پر سوار ہو، اور کہا جائے کہ ان کی سواری کتنی عظیم ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ بھائی سوار کتنے عظیم ہیں اور کتنی عظمت والے ہیں۔ رحمت کائنات کے کندھوں پر کھیلنے والے، ان کی خاطر سجدے لمبے کر دینے والے ماحول کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان جیسا شہزادہ، ان جیسا عزت اور توقیر والا شہزادہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، اور نہ ہی ان کی رفت اور عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں باقی پیر رہا صاحب یہ مسئلہ، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں جو آپ نے ایک قیام کیا جو واقعہ کربلا کے نام سے بھی معروف ہے، اس قیام حسینی کے اندر جس طرح آپ نے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا اور اس کو تسلیم بھی نہ کیا، اور پھر اپنے ایک خانوادے کو جو عصمت و طہارت کا خانوادہ تھا اس کو بھی قربان کیا، اور اس کی قربانی کے نتیجے میں جس طرح آپ نے بھی اشارہ پہلے فرمایا کہ ان کے صدقے میں یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی یہ جو قربانی ظلم و ستم کے خلاف، یزیدیت کے خلاف آپ نے دی اور دین کو باقی رکھا، آج ہمارے معاشرے میں کیا یہ دونوں تفکرات کہ ایک طرف وہی یزیدی افکار موجود ہیں کہ جو ظلم و ستم اور استعماری طاقتوں کی شکل میں، اور دوسری طرف جو حق کی آواز بلند کرنے والے ہیں، جو خدا کی طاقت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، جو رسول خدا کی دین کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ بھی موجود ہیں؟ تو یہ جو ٹکراؤ ہے جو ہر زمانے میں موجود رہا ہے، آج کے زمانے میں اس ٹکراؤ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء کی جو قربانی ہے اس نے اس تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا تھا۔ اگر یہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو آج یہاں جدیدیت ایک نظام کا نام ہے، فسق و فجور کا نام ہے، قریانی بدماشی اور فحاشی کا نام ہے۔ جدیدیت اخلاقی اقدار کی تباہی کا نام ہے۔ جدیدیت اس اسلام کے روحانی معاشرے کی تباہی کا نام ہے، اور جدیدیت انصاف کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کا نام ہے۔ یہ نظام، جس نظام نے عزتیں پامال کر دی ہوں، جس نظام نے جو ہے وہ تمام اخلاقی اقدار تباہ کر کے رکھ دی ہوں، حتیٰ کہ مسجد نبوی جیسا جو ہے مقدس مقام بھی ان کے ناپاک قدموں سے جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہاں وہ پہنچ گئے اور مسجد میں اذان تک بند کر دی گئی۔ ایک طرف یہ ماحول تھا کہ شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور شریعت کو تباہ کیا جا رہا تھا، دوسری طرف جو ہے وہ تمام اخلاقی حدیں جو ہے معاشرتی ہیں وہ بھی تباہ کی جا رہی تھیں۔ ان حالات میں امام علی مقام نے ملت کو ایک نیا رخ دیا۔ دو نظام ہیں، ایک حسینیت ہے، ایک جدیدیت ہے، اور یہی اسی انداز میں یہ حسینیت اور جدیدیت آدم علیہ السلام سے لے کر مختلف رنگوں میں کفر و باطل کے مر کے چلتے آئے، اور یہ اب چلا۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سامراجی اور طاغوتی عناصر ہیں انہوں نے یقیناً جدیدیت کو اپنایا اور حسینیت کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس وقت جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ غیرت مسلم جو ہے وہ بیدار ہو، اور علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ بتائے شیخ کیوں ابن علی آئے تھے میدان میں، اگر حجرے میں ہو سکتی شمع ایمانی، روشن شمع ایمانی،
تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جدیدی سوچ رکھنے والی قوتیں جو آج بھی اسرائیل کو جائز سمجھتے ہیں یا آج بھی وہ ملت اسلامیہ کی مظلوم قوموں کی ہمدردی نہیں جتاتے اور صرف اپنے شاہی خاندانوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا ملوکیت قائم کیے ہوئے ہیں جس کے خلاف امام نے اتنا بڑا جو ہے مارکا سر انجام دیا اور سادات کی عصمتیں جو ہے کربلا کے میدان میں لے کر پہنچ گئے. تو موجودہ حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ حسینی پیغام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن پڑھتے سب ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کی سمجھ اسی صورت میں آئے گی جب ہم کربلا کے واقعے کو اپنے ذہن و قلب میں سامنے رکھ کر جو ہے بیٹھے ہوں گے. اور کربلا کا واقعہ ہر لحاظ سے ایک ایسی مکمل تاریخ ہے جو ملت اسلامیہ کو اس کی بنیاد پہ خود کو استوار کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو اس الکفر و ملت واحدہ یہ جو طاقتیں ہیں ان کے خلاف سب سے بڑا جہاد جو کرنا ہے ہمیں وہ فرقہ واریت کے خاتمے کا کرنا ہے. ایک دوسرے کے خلاف تکفیریت کے فتاوے کو روکنا پڑے گا. اور اس وقت جو امر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حسینی پیغام یہ ہے کہ اپنا ہو یا غیر ہو، سادہ ہو یا غریب ہو، جس طرح کا بھی کوئی انسان ہو، اس کے لیے پیغام یہی ہے کہ اس نے جب بھی نظریات کی تباہی کی بات ہو رہی ہو تو اسے میدان عمل میں آنا ہوگا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ اب چھڑی ہوئی ہے ناموس رسالت کے خلاف، یہ دراصل حسینی مشن کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور آج بھی حسینیت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میں یہ حسینیت کے ساتھ سچا جذبہ رکھنے والے مسلم امہ کے حکمرانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اور مسلم امہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ پیغام امام عالی مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ملت اسلامیہ کو ملت واحدہ امت واحدہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں. تبھی ہم ان کو شکست دے سکیں گے اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں پیغام حسین کو سمجھنا ہوگا. جو پیغام حسین نہیں سمجھ پائے گا اسے قرآن و سنت کی صحیح تعبیر بھی سمجھ نہیں آ سکے گی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام عالی مقام کی جتنی جدوجہد ہے اور جتنی ان کی قربانی ہے یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے کہ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی قربانی تاریخ میں کبھی نہیں آئی اور اس سے پہلے بھی نہیں آئی اور اس کے بعد بھی نہیں آئی اور شاید قیامت تک نہ آ سکے. لیکن حسینی جذبہ رکھنے والے اور نام امام حسین کا لینے والے اب اگر غیروں کے جو ہے آگے جھکنا شروع ہو جائیں گے تو وہ نام نہاد لوگ ہی دراصل اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں اور وہ ان کی دوغلا پن جو ہے وہ اسلام کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب حسینی تحریک بیدار ہو رہی ہے اور حسینیت جو ہے وہ ہمیشہ زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی. جدیدیت اور جدیدیت کے پیروکار ہمیشہ جو ہے اس دنیا سے انشاءاللہ ذلیل اور رسوا ہوں گے اور ایک دن وہ آئے گا کہ اس پوری دھرتی پر اسلام کا بول بالا ہوگا اور پورے عالم اسلام میں اسلام کا جھنڈا، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. اور اس سلسلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دے دیا ہے کہ اگر دین کے لیے کنبہ قربان کرنا پڑے تو قربان کر دیا جائے، اگر دین کے لیے وطن چھوڑنا پڑے، یعنی ہر مرحلے پہ ہماری سماجی رہنمائی بھی ہو رہی ہے کہ بھائی پانی بند ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اگر بلکتے بچے جو ہے وہ قربان کرنا پڑے تو قربان کر دیے جائیں، ہجرت کا سفر کرنا پڑے تو کر لیا جائے. لیکن بیعت جزید جو کہ بیعت ظلم و جبر ہے، جو کہ بیعت لادینیت ہے، جو کہ بیعت خدا اور رسول کی دشمنی ہے، ایسی بیعت سے گریز کر کے اپنی جان کا نذرانہ تک جی بہت بہت شکریہ جناب پیر صفدر گیلانی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور بہت ہی خوبصورت اور وہ نکات کے جو وقت کی ضرورت ہیں اور ان کو آپ نے ایک پورے تاریخی پس منظر کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا
انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ دوبارہ بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. بہت شکریہ جناب. اللہ. جی ناظرین، جناب پیر سید صفدر گیلانی صاحب کے جو کہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں جمعیت علماء پاکستان کے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود تھے اور خوبصورت انداز میں امام علی مقام کی سیرت کی روشنی میں آپ کے قیام کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا پروگرام میں حصہ